نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کرم سے آج تراویح اور خلاصہ مضامین قرآن کی 13ویں شب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں مبارک راتوں میں قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سورہ لقمان کا مطالعہ کر رہے تھے، آج ہم سورۃ اللقمان کے رکوع نمبر 3 سے آغاز کریں گے۔ رکوع نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلند شان۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں پر ظاہری اور باطنی عنایات کی انتہا فرما دی ہے، لیکن کچھ احسان فراموش انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہ لوگ باپ داداؤں کی ہٹ دھرمی کے روش پر قائم رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لازوال نعمتیں قیامت کے دن رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر زمین پر موجود جتنے درخت ہیں یہ قلم بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں ان کا پانی سیاہی بن جائے تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4، ڈرو یوم حساب سے۔ بتایا گیا کہ اس دن سے ڈرو جب باپ بیٹا ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ دیکھو کہیں دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم آخرت کو نہ بھول جاؤ۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان رحیمی ہی یاد رہے اور تم اس کے قہار اور جلال کو بھول جاؤ، پھر تم صرف برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ اور آخرت کے دن تمہارے لیے خسارہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم خاص بیان کیا گیا ہے۔ 5 ایسی باتوں کا ذکر ہے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی موجود ہے۔ نمبر 1، قیامت کب واقع ہوگی یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ نمبر 2، بارش کب، کہاں اور کتنی نازل ہوگی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ نمبر 3، ماں کے حمل میں کیا ہے اور اولاد جو پیدا ہوگی وہ کیسی ہوگی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ نمبر 4، آنے والے دن انسان کیا عمل کرے گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی علم ہے۔ اور نمبر 5، کسی انسان کی موت کب اور کہاں واقع ہوگی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اگلی سورۃ السجدہ ہے، یہ 3 رکوعات اور 30 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں مومنانہ اور مجرمانہ کردار کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ سورہ سجدہ رکوع نمبر 1، اللہ، قرآن اور انسان کی عظمت۔ بتایا گیا ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی کلام ہے اور یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی، اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ انسان میں روح کا پھونکنا ہے۔ پھر اس نے انسانوں کے لیے قرآن کو ہدایت بنا کر بھیجا۔ واضح کر دیا گیا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے لازوال نعمتیں ہیں اور وہی کامیاب ہے، اور جو ہدایت کو چھوڑ دے گا اس کے لیے گمراہی ہے۔ رکوع نمبر 2، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں قیامت کے مجرموں کی فریاد کا ذکر ہے۔ یا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک موقع عطا کر دے، ہمیں دنیا میں ایک بار پھر واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی التجا قبول نہیں کرے گا اور انہیں جہنم واصل کر دے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام عمل کی نیت سے سنتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے اور عاجزی سے چلتے ہیں، راتوں کو طویل قیام کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان صفات کے حامل لوگ نیک لوگوں میں اٹھائے جائیں گے۔ ان کو جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی جن کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جب مومن اور فاسق ان دونوں کے اعمال مختلف ہیں
ان دونوں کی نیتیں مختلف ہیں اور ان دونوں کی روش مختلف ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے ان کے نتائج بھی ساتھ ہوں، ان کے نتائج بھی مختلف ہوں گے؟ مومنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب فرمائے گا اور فاسقوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3، امامت کا اعزاز کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تورات عطا کی، پھر یہ لوگ صبر کی روش اختیار کرنے کی بجائے دنیا کی محبت میں پڑ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا، جبکہ ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے تورات کی سچی معنوں میں پیروی کی اور صبر کی روش اختیار کی۔ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امامت کا منصب دیا۔ وجہ بتائی گئی ہے کہ جو لوگ دنیاوی محبت میں پڑ جائیں وہ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے، اس لیے ان لوگوں کو امامت کا منصب نہیں دیا جا سکتا۔ اگلی سورۃ سورۃ الاحزاب ہے جو 9 رکوعات اور 73 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں اہم معاشرتی احکام کا بیان ہے۔ آغاز کرتے ہیں رکوع نمبر 1 سے۔ 2 سخت احکام شریعت۔ سب سے پہلے حکم آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، کفار کی بات نہ مانو اور توکل صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی کرو۔ پھر 2 مسائل کے بارے میں ذکر ہے۔ نمبر 1، زہار کا مسئلہ۔ عربوں میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو ماں کا منصب دے دیتے ہیں۔ بتایا گیا کہ ایسا کرنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ عرب منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا بنا لیتے تھے، ایسا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور حکم آ گیا ہے کہ حقیقی بیٹے کو صرف اس کے حقیقی والد سے ہی منسوب کیا جائے۔ پھر بتایا گیا کہ ایمان والوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہیں اور ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2، غزوہ احزاب میں منافقوں کا طرز عمل۔ یہاں غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کا ذکر ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو سختی سے گھیرا ہوا تھا، اب منافقین کو اپنی جان جاتی نظر آئی۔ چونکہ یہ لوگ دنیا کی محبت میں بہت آگے نکل گئے تھے تو ان لوگوں نے بزدلی دکھائی اور جان بچانے کی خاطر کھل کر سامنے آ گئے اور راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ منافقین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دیا۔ رکوع نمبر 3، غزوہ احزاب کے موقع پر مومنوں کا طرز عمل۔ سب سے پہلے یہاں ایک بہت ہی مشہور آیت آئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ بتایا گیا کہ تمام معاملات زندگی میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کی ہی پیروی کرنی چاہیے۔ پھر مسلمانوں کا ذکر ہے کہ اہل ایمان کو نے جب کفار کا مکمل گھیرا دیکھا تو وہ لوگ تو خوش ہو گئے اور انہوں نے اسے جنگ میں شہادت کا موقع جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی نصرت فرمائی اور 1 مہینے کے محاصرے کے بعد کفار واپس لوٹ گئے۔ پارہ نمبر 22 کا آغاز ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بیزاری۔ یہاں غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو بڑی تعداد میں مال اور دولت مال غنیمت کے طور پر ملا۔ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا، خاص طور پر عام مسلمانوں کو۔ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ابھی بھی سادگی اور فقر کا ہی عالم تھا۔ ازواج مطہرات کی گزارش ذکر کی گئی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش دی کہ کچھ مال ہمارے گھر بھی آ جائے۔ گزارش تو جائز تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے ناپسند کیا۔ آپ بہت ہی سادگی کو پسند کرتے تھے اور آپ نے ناراضگی کے اظہار کے لیے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ 1 مہینے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحی کے ذریعے حکم آیا اور کہا کہ آپ اپنی ازواج سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کا مال اور دولت چاہتی ہو تو ہم یہ دے کر تمہیں رخصت کر دیں گے، اور اگر تمہیں رسول کی زوجہ بن کر ہی رہنا ہے تو تمہیں ایسے ہی رہنا پڑے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ تمام ازواج نے زوجہ بن کر رہنے کا ہی انتخاب کیا اور سختیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برداشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے مقام بلند کا ذکر کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کے ذریعے امت کی خواتین کے لیے ہدایت ہے۔ ان کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ نامحرم سے نرمی سے گفتگو نہ کریں، پورے وقار کے ساتھ گھر میں رہیں، نمایاں اور زیب و زینت کے ساتھ باہر نہ نکلیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ یہی احکام آج امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے بھی ہیں اور انہیں چاہیے کہ انہی کی پیروی کریں۔ رکوع نمبر 5،
منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے یہاں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ذکر ہے، اور کچھ ایسی صفات بتائی گئی ہیں جس میں مومن مرد اور عورت دونوں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ کا ذکر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما سے ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان معاملات نہیں چل سکے اور طلاق ہو گئی۔ عربوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ یہ لوگ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی تھی اس کو حقیقی بہو سمجھتے تھے۔ اس کی ممانعت کے لیے اور اس کی نفی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کر لیا اور اس روش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس رکوع میں ختم نبوت کا بھی اعلان آیا ہے اور آیت ذکر کی گئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ واضح کر دیا گیا کہ یہاں پہ آ کے نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، شریعت مکمل ہو گئی ہے، لہذا جتنی ہدایات آ چکی ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ انہی کی پیروی کریں۔ رکوع نمبر 6، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوب ذکر کرو۔ یہاں صبح اور شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پل تمہارے اوپر رحمت نازل کرے گا۔ اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعا کریں گے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے حق میں قبول فرمائے گا۔ پھر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شانوں اور ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ڈرانے والا، بشارت دینے والا، گواہی دینے والا، دعوت دینے والا اور ہدایت کا روشن چراغ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ مومنوں کو انعام کی خوشخبری سنا دیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کافروں کی طرف سے رنجیدہ نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا اور انہیں جہنم میں عذاب عطا کرے گا۔ رکوع نمبر 7، پردے کا حکم۔ ایک بار پھر احکام شریعت میں سے کچھ احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصاً تلقین کی گئی ہے، اور اس کے ذریعے آج کل کی امت مسلمہ کو بھی تلقین کی گئی۔ بتایا گیا کہ ازواج مطہرات سے اگر کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ پھر اعلان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو حکم ہے کہ آپ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے برعکس جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بتایا گیا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کریمی میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے، یعنی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی روش سے بچائے۔ رکوع نمبر 8، چہرے کے پردے کا حکم۔ یہاں عورتوں کے لیے خصوصاً حکم آیا ہے کہ بڑی چادروں کو اپنے اوپر سے لٹکا لو۔ بتایا گیا کہ روز قیامت مجرمین کے چہروں کو جہنم کی آگ میں جھلسا دیا جائے گا۔ وہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آتے اور ہم نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں کوئی دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی اور حسرت ہے۔ رکوع نمبر 9، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ستاؤ۔ حکم آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں روح پھونکی، اس کا بوجھ کوئی اور شے نہیں اٹھا سکی، پہاڑوں کا ذکر ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں روح پھونک دی تو پھر 2 قسم کے انسان دنیا میں بھیجے گئے۔ نمبر 1، جو لوگ روح کے تقاضوں پر سختی سے عمل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، مجرم ہیں اور منافق ہیں، یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کی تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، یہ لوگ قیامت کے دن بدترین حالت میں ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم واصل کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اگلی سورت سورۃ السبا ہے، یہ 6 رکوعات اور 54 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں مؤثر تذکیری بیان آیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں رکوع نمبر 1 سے، ظہور قیامت، قدرت باری تعالیٰ کا مظہر۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کو ضرور قائم فرمائے گا، پھر نیک لوگوں کو انعام سے نوازے گا اور برے لوگوں کو جہنم واصل کرے گا۔
بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف رحمت ہی ہے جو لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتا اور ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ اگر وہ چاہے تو ایک پل نہیں لگے گا اور وہ اپنا عذاب نازل کر کے تمام لوگوں کی پکڑ کر لے گا۔ رکو نمبر 2، ناشکری کا انجام۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کئی انعامات فرمائے تھے۔ پھر قوم سبا کا ذکر آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کئی انعامات عطا فرمائے، ان کو بڑے بڑے تجارتی قافلوں کے ذریعے ان کی آمدنی کا ذریعہ بنایا، ان کو باغات، چشمے وغیرہ جیسی نعمتیں عطا کی، لیکن شکر گزاری کے بجائے ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کی۔ پھر انہیں ایک ایڈونچر سوچا، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے راستوں کو طویل فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے راستوں کو تو آسان رکھا تھا، لیکن یہ لوگ ناشکری روش پر قائم رہے، نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سیلاب بھیجا اور ان کے تمام باغات کو ضائع کر دیا۔ رکو نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل ہیں۔ سب سے پہلے مشرکین کی روش کا بیان ہے، انہوں نے فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی نفی کر دی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عاجز مخلوق ہیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہی نہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے یہ صرف اس حکم کو بجا لاتے ہیں، یہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہو سکتے ہیں۔ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تمام عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی ہدایت کے طور پر بھیج دی گئی ہے، اس لیے سب کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کریں۔ رکو نمبر 4، دنیا دار قائدین کی پیروی کا انجام۔ بتایا گیا کہ قیامت کے روز جن لوگوں نے دنیا دار قائدین کی پیروی کی ہوگی وہ لوگ قائدین کے ساتھ ہوں گے اور وہ ان سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان پر قائم رہتے، ہمیں ہدایت عطا ہو جاتی۔ قائدین ان سے اعلان برات کر دیں گے اور کہیں گے کہ اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ہی دیا تھا، تم نے گناہ میں لذت جانی اور اس لیے تم ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے رہیں گے اور عذاب سے بچنا چاہیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ساتھ جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ رکو نمبر 5، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت مال اور اولاد سے نہیں نیکیوں سے ملتی ہے۔ بتایا گیا کہ مال اور اولاد تو دنیاوی نعمتیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں صرف اور صرف امتحان کے لیے دی ہے۔ جب جسے چاہتا ہے کم عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے، تاکہ تمہارا صبر اور شکر کا امتحان ہو سکے۔ اصل میں تو تمہارا عمل اور تمہاری نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ جو لوگ دین حق کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور دوسروں کو دین حق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا میں ذلیل رسوا اور آخرت میں برباد فرمائے گا، جبکہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال لگاتے ہیں وہ اس کی اجر کے مستحق ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آخرت میں ضرور نعمتیں عطا کرے گا۔ پھر شرک کی ممانعت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ سابقہ قوموں کی تباہی کا ذریعہ صرف اور صرف ان کے شرک بنا تھا۔ آخری رکو نمبر 6، سمجھانے کا دل سوز اسلوب۔ یہاں مشرکین کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول تمہاری ہی بھلائی چاہتے ہیں، وہ نہ تو خود اپنے آپ میں تکبر کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، وہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہ صرف اور صرف تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی دعوت دیتے ہیں۔ پھر بھی اگر تم شرک پر اڑے رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آفت تمہیں پکڑے گی اور اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اب بھی ہمارے پاس مہلت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل عمل کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائیں۔ اب ہم 12 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی سورت سورہ فاطر ہے، یہ 5 رکوعات اور 45 آیات پر مشتمل ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاطر رکو نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی خالق ہے اور وہی تمہارا رازق ہے، تمام فیصلے تمہارے لیے وہی فرماتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کھو جاتا ہے اور آخرت کو بھلا دیتا ہے اس کے لیے آخرت میں سخت عذاب کی وعید ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اسے دشمن ہی سمجھو اور اس کی گمراہی کے شکنجے میں نہ آ جاؤ۔ رکو نمبر 2، عزت قرآن کے ذریعے ملے گی۔
بتایا گیا کہ عزت اور ذلت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے. جو اس کے کلام کو تھام لے گا، اس کے حقوق کو ادا کرے گا اور اس کلام کے سچے معنوں میں پیروی کرے گا، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت ضرور عطا کرے گا. اس کے برعکس جو اس کتاب کی ناقدری کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو روکنے کی کوشش کرے گا، دین حق سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے سرگرم ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کروا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کی بدولت قوموں کو عروج بھی حاصل ہوگا اور قوموں کو زوال بھی حاصل ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رکوع نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی اور ہم فقیر ہیں. بتایا گیا کہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں. وہی واحد ذات ہے اور وہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے جس حساب سے عطا کر دیتا ہے. قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پیش ہونا ہے. جو شخص گناہوں میں آگے نکل چکا ہوگا اور آخرت کو بھلا چکا ہوگا، اس کے لیے آخرت میں ذلت اور رسوائی والا عذاب ہے. اور جس شخص نے اپنی آخرت کی فکر کی ہوگی اور نیکیوں میں سبقت لے گیا ہوگا، اس کے لیے آخرت میں لازوال انعامات ہیں. رکوع نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا حسین کرشمہ، کائنات کی رنگا رنگی. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے. پھر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دین حق کا علم رکھتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں، اس کی نعمتوں اور اس کی عنایتوں کا احساس کرتے ہیں. وہ قرآن کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں ان کو کبھی خسارہ نہیں ہوگا. ان کو تجارت کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت عطا فرما رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ بہترین تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ قرآن حکیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں حسین باغات رکھے ہوئے ہیں، وہ انہیں آخرت کے دن ضرور عطا کرے گا. اس کے برعکس جو لوگ قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سمجھ ہی نہیں رہے، اس کو جھوٹا کلام، جادو یا شاعرانہ کلام کہتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے. سورت کا آخری رکوع نمبر 5، گھاٹے کا سودا مت کرو. بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. تم چھپانا چاہو یا نہ چاہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. جو لوگ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. دنیا کی عیش کا عوض وہ آخرت میں گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، یعنی ان کو آخرت میں جہنم واصل کیا جائے گا. یہ بہت ہی برا سودا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اگلی سورت سورہ یاسین ہے. یہ 5 رکوعات اور 83 آیات پر مشتمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت و قرآن کا دل قرار دیا ہے. رکوع نمبر 1، حکمت بھرا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے. بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لے کر ایسی قوم کے پاس بھیجا جو کہ غافل تھی. ان کو چاہیے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. لیکن بدقسمتی سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ ہر دھرمی کی روش پر اڑے رہتے ہیں اور اہل باطل کا ساتھ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں کی لذت میں بہت آگے نکل چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حق کی پیروی سے محروم کر دیا اور آخرت میں ان کے لیے ذلت والا عذاب رکھ دیا. اس کے برعکس ہدایت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں ہدایت کو پیروی کی نیت سے سننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخشش اور آخرت میں عظیم اجر رکھا ہے. پارہ نمبر 23 کا آغاز ہوتا ہے. رکوع نمبر 2، ماضی کے سبق آموز داستان. بتایا گیا کہ ایک بستی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں 3 رسولوں کو بھیجا. ان قوموں نے رسولوں کو جھٹلا دیا اور ان رسولوں کو مذاق اڑانے لگے. کہتے تھے کہ تم تو ہماری طرح ہی انسان ہو اور تم ہماری طرح ہی احتیاج رکھتے ہو. تمہیں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسالت کا منصب دے دیا؟ رسولوں نے قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ قوم نہیں مانی اور اس قوم نے رسولوں کو سنسار کرنے کی دھمکی دی. ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک اور نیک بندے کو بھیجا. وہ ان رسولوں پر ایمان لا چکا تھا. اس نے اس قوم کو تلقین کی کہ تمہیں چاہیے کہ ان رسولوں پر تم بھی ایمان لے آؤ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرے. قوم نے نہیں مانا اور الٹا اس شخص کو شہید کر دیا. وہ شخص شہید ہو کر سیدھا جنت میں گیا اور تمنا کرنے لگا کہ کاش میری قوم یہ دیکھ سکے کہ شہید ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کیسی نعمتیں عطا کی ہیں. ادھر قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت و رسوائی والا عذاب دیا اور ایک زوردار دھماکے میں تمام سرکش لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان انبیاء کرام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچا لیا گیا. رکوع نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور احسانات. یہاں توحید کے دلائل کا بیان ہے. پھر بتایا گیا ہے کہ اکثر لوگ ناشکری اور نافرمانی کرتے ہوئے ان دلائل کو رد کر دیتے ہیں.
اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو مدد کرنے کے بجائے تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو محروم ہیں، ان کو ہم کیوں اپنے مال میں سے حصہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ پھر کفار کے ایک سوال کا ذکر ہے۔ یہ لوگ تنزیہاً پوچھتے تھے کہ آخرت کا وعدہ کب پورا ہوگا اور یہ قیامت نام کی چیز کب واقع ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ انہیں بتا دیں کہ قیامت اچانک سے آ جائے گی اور ان لوگوں کو دبوچ لے گی اور ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا، ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی اور پھر ان کے گناہوں کا بدلہ ان کو ضرور دیا جائے گا۔ رکو نمبر 4، روز قیامت کیا ہوگا؟ قیامت کے احوال کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، پھر تمام لوگوں کو میدان حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جمع کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کتاب کا آغاز کرے گا۔ جو لوگ نیکیوں میں آگے ہوں گے ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے سرکشی کی ہوگی اور جو مجرمین ہوں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے جہاں وہ آگ کے عذاب میں جلیں گے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اللہم اجرنا من النار۔ رکو نمبر 5، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا واحد خالق ہے، اسی نے انسان کو پہلی بار زندہ کیا تھا، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ واپس زندہ نہیں کر سکے؟ وہ ضرور تم لوگوں کو واپس زندہ کرے گا اور قیامت کے دن سب کو اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ قرآن شاعرانہ کلام نہیں ہے بلکہ یہ حقائق پر مبنی کلام ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ اسے صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اور اس سے ہدایت صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہو اور جن کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی طلب ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن سے ضرور فائدہ عطا کرتا ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت ساری عنایات اور اجر کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ وہ جب جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اگلی سورت سورۃ الصافات ہے۔ یہ 5 رکوعات اور 182 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں ایمان کے موضوع پر عظیم کلام کیا گیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1، تعلیمات وحی کا حاصل، عقیدہ توحید۔ بتایا گیا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو شیاطین اور جنات نقصان پہنچانا چاہتے اور وحی کی سنبل لینے کی کوشش کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کو باحفاظت اپنے انبیاء تک پہنچا دیتا اور شہاب ثاقب کے ذریعے ان تمام شیطانوں کو وحی سے دور رکھتا۔ پھر بتایا گیا کہ تمام وحی جو انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل کی گئی ان کا حاصل کیا تھا۔ جتنے کلام ابھی تک آئے ان کے نزول کا مقصد بتا دیا گیا۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام لوگوں کا رب ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا، مٹی اور پانی سے انسان کو بنایا اور پھر وہی انسان کو موت دیتا ہے، پھر وہی انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور انسانوں کا حساب کتاب کرے گا۔ رکوع نمبر 2، روز قیامت، برا اور اچھا انجام۔ بتایا گیا کہ مجرموں کے جو دنیا دار قائدین اور دنیا دار لیڈر تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ایک ساتھ جمع کر دے گا۔ یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہیں گے اور سمجھیں گے کہ ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قہر سے بچ جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور ان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور ان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے برعکس نیک لوگ جنت کے بالا خانے میں ہوں گے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو اہل جہنم کا منظر دکھائے گا اور دکھائے گا کہ کس طرح ان کو بار بار عذاب دیا جا رہا ہے۔ جنتی جہنمیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اگر ہم تم لوگوں کی بات مان لیتے تو ہم بھی گمراہ ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی اور ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور آج ہم اپنے نیک اعمال کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ رکوع نمبر 3، انبیاء اکرام علیہم السلام کی عظمت کا تذکرہ۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ زیر ذکر آیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی اور تبلیغ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ۔ قوم نہ مانی اور اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا اور اس قوم کو سیلاب اور طوفان کے ذریعے غرق کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے تمام بت توڑ دیے اور قوم کے اوپر توحید کو واضح کرنا چاہا، لیکن قوم ہر دھرمی پر اڑی رہی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم ہجرت کر گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعے کا ذکر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب عطا ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے مشاورت کی
اور بیٹے اور انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں اور اکرام سے نوازا۔ رکو نمبر 4، انبیاء اکرام علیہ السلام پر عنایات ربانی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اور بنی اسرائیل کو آل فرعون اور فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوم نے جب ان کو جھٹلایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب بھیج کر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، یہ لوگ ہم جنس پرستی ایسے گناہ میں ملوث تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے سمیت ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ نہ مانے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو محفوظ فرما دیا اور اس قوم کو پتھروں کی شدید بارش کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اس سورت کا آخری رکو نمبر 5، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجا جو شرک میں مبتلا تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن قوم نہ مانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے یہ اپنی قوم سے مایوس ہو کر اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور راستے میں سمندر میں ان کو ایک مچھلی نے ثابت نگل لیا۔ 40 دن تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش طلب کرتے رہے، دعا کرتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور 40 دن بعد مچھلی نے ان کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پھل کے ذریعے آپ علیہ السلام کے جسم کو شفا بخشی اور پھر آپ کو حکم دیا کہ واپس اپنی اس قوم کی طرف لوٹ آئیں۔ تب تک وہ قوم ایمان لا چکی تھی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب لوگوں پر بہت سی نعمتیں اور کرم فرمایا۔ پھر یہاں مشرکین کے شرک کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ واضح کر دیا گیا کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں، یہ اپنے اختیار سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو یہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔